الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يعلم خانة الأعين وما تخفي الصدور. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة الله بالعالمين. اللہ جل جلالہ کے مختصر حمد و ثنا کے بعد حضور النور شافع یوم النشور بے چین دلوں کے چین سرور کونین جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میں نے آپ کے سامنے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ رب کائنات جل والا آنکھوں کی خیانت کو خوب جانتا ہے، کہ جو انسان آنکھوں کے ذریعے چھپ چھپا کر چوری چوری جو بھی دیکھتا ہے، کہ اللہ رب العزت آنکھوں کی خیانت کو خوب جانتا ہے. وما تخفی الصدور، اور جو سینوں کے اندر دل کے اندر برا کوئی خیال ہے، اللہ خالق کائنات اس کو بھی جانتا ہے. اللہ رب العزت نے انسان کے اعضاء جس مقصد کے لیے بنائے ہیں، کہ یہ تمام اعضاء انسان کے جن مقاصد کے لیے بنائے گئے ہیں، اگر ان اعضاء کو انہی مقاصد میں استعمال کیا جائے تو اس صورت میں تو یہ رب کی رحمت کے نزول کا باعث بنتے ہیں. اگر ان اعضاء کو ان مقاصد سے ہٹ کر استعمال کیا جائے تو یہ اعضاء اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بھی بنتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ایک دائرہ کار نظر کے بارے میں بھی ہے، کہ اگر انسان اپنی زندگی کو ان تعلیمات کے مطابق گزارے اور ان تعلیمات کے مطابق ہی اپنی نظر کو کھولے اور نظر کو بند رکھے، انہی تعلیمات کے مطابق اگر اپنی نظر کی حفاظت کرے، تو یہ آنکھ کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ نعمت بھی عطا فرمائے گا کہ جب جنت میں یہ آنکھ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے سرفراز ہوگی. آنکھ کی افادیت کے پیش نظر اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. جنتی آنکھ کو 4 حصوں میں بیان کیا گیا ہے، 4 قسمیں اس کی گئی ہیں. کہ سب سے پہلی جنتی آنکھ وہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کیا، کہ جس نے ایمان کی حالت میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کیا، یہ ایسی فضیلت والی آنکھ ہے کہ جس کے جنتی ہونے کو آقا کریم علیہ السلام نے خود بیان فرمایا لا تمس النار مسلما من رآنی او رآ من رآنی، فرمایا وہ مسلمان جہنم میں داخل نہیں ہوگا، وہ مسلمان آگ میں داخل نہیں ہوگا کہ جس نے مجھے دیکھا، یا اس شخص کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا، یعنی حضور کے صحابی کو دیکھا. تو فرمایا وہ آنکھ جہنم میں داخل نہیں ہوگی، کہ یہ آنکھ اس قدر فضیلت والی ہے کہ جس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا وہ آگ میں داخل نہیں ہوگی. اب دیکھنا 2 طرح کا ہے، کہ ایک وہ شخص کہ جس نے نبی علیہ السلام کی ظاہری حیات میں آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ تو حضور کا صحابی بن گیا. اور دوسرا دیکھنا یہ ہے کہ کوئی امتی 14 صدیاں گزر جانے کے باوجود اس کے بعد بھی رات کو سویا، کہ جب سویا تو اس کی قسمت جاگ اٹھی کہ اس کے خواب میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے. تو خواب میں اس نے آقا کریم علیہ السلام کی زیارت کی. تو یہ آنکھ بھی بہت فضیلت والی ہے. اس کی فضیلت کو بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
من رآنی فی المنام، کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا لا يدخل النار، کہ وہ آگ میں داخل نہیں ہوگا، کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ آگ میں جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جس شخص نے خواب میں دیکھا، فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے اللہ کے جلووں کو دیکھا، اور جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل نہیں بنا سکتا۔ کہ اگر کسی کے خواب میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور کی مثل کسی نے شکل بنا کے خواب میں آ گیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل نہیں بنا کے آ سکتا، میرا مثل نہیں بن سکتا۔ کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ جس نے زیارت کی، چاہے ظاہری حیات میں آپ کی اپنی آنکھوں سے کی یا خواب کی حالت میں، یہ آنکھ اتنی خوش نصیب ہے کہ یہ جنت میں جائے گی اور جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گی۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ 3 قسم کی آنکھوں کا ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا کلو عین باکیۃ، کہ ہر آنکھ رونے والی ہے، کہ قیامت کے دن ہر آنکھ رونے والی ہے، لیکن 3 قسم کی آنکھیں ایسی ہیں جو قیامت کے دن نہیں روئیں گی، کہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن اطمینان عطا فرمائے گا۔ وہ 3 آنکھیں کون سی ہیں؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پہلی آنکھ وہ ہے غدت من محارم اللہ، پہلی آنکھ وہ ہے کہ جس نے اپنی آنکھوں کو غیر محرم کی طرف دیکھنے سے محفوظ رکھا، کہ جس طرف اللہ تعالیٰ نے دیکھنا حرام فرما دیا تھا اس نے اپنی آنکھ کو ادھر دیکھنے سے محفوظ رکھا۔ یہ ایسی آنکھ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن نہیں رلائے گا، اور قیامت کے دن اس کو اطمینان عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دوسری آنکھ وہ عینن ساہرت فی سبیل اللہ، کہ وہ آنکھ کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کہ جاگتی رہی، اسلامی سلطنت کی حفاظت کرتے ہوئے، اسلامی سلطنت کے گرد پہرا دیتے ہوئے، کہ جس نے اپنی آنکھوں کو بیدار رکھا، تو فرمایا ایسا شخص کہ اس کی آنکھوں کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہیں رلائے گا، اس کو بھی اطمینان عطا فرمائے گا۔ اور تیسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تیسری آنکھ وہ عین یخرج منہا مثل الذباب من خشیۃ اللہ، فرمایا تیسری وہ آنکھ کہ جس کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے مکھی کے سر کے برابر ہی آنسو نکل پڑا، مثل ذباب، ذباب مکھی کو کہتے ہیں، فرمایا کہ جس کی آنکھ سے مکھی کے سر جتنا بھی آنسو نکل پڑا، اللہ خالق کے کائنات اس آنکھ کو بھی قیامت کے دن نہیں رلائے گا، اس آنکھ کو بھی رسوائی سے محفوظ رکھے گا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری اور مسلم میں یہ حدیث مبارکہ ہے کہ اس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جن کو اللہ خالق کے کائنات قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور ان میں ایک شخص آپ نے یہ بھی ذکر فرمایا فافادت ذکر اللہ خالیہ، کہ 5واں شخص وہ ہے کہ جس نے تنہائی میں اپنے رب کو یاد کیا، اور تنہائی میں رب کو یاد کرتے کرتے، اللہ کا نام ذکر کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہ رب کو یاد کرتے کرتے، اللہ کا نام ذکر کرتے کرتے، اپنے گناہوں کو یاد کرتے کرتے تنہائی میں بیٹھا تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہ جب اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تو فرمایا یہ شخص ہے کہ اللہ خالق کائنات قیامت کے دن اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ کہ اللہ کی رحمت کا بھی ایک سایہ ہے، ایسا نہیں جیسا ہمارا بنتا ہے بلکہ جیسا اللہ کی شان کے لائق ہے۔ تو فرمایا ایسا شخص جس نے تنہائی میں رب کو یاد کیا اور اپنے رب کو یاد کرتے کرتے، اپنے گناہوں کو یاد کرتے کرتے رب کے خوف کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو فرمایا اللہ خالق کے کائنات اسے قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ کہ آنکھ کی حفاظت یہ کس قدر ضروری ہے کہ انسان اپنی آنکھ کو غیر محرم کی طرف دیکھنے سے بچائے، اپنی آنکھ کو غلط نظر کرنے سے بچائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظر سہم، کہ یہ جو نظر ہے بری یہ ایک تیر ہے۔ کیسا تیر ہے؟ فرمایا مسموم من سہام ابلیس، فرمایا یہ شیطان کے زہر آلود
جو تیز تیر ہیں ان میں سے ایک تیر ہے کہ جو غلط نظر کرنا، غیر محرم کی طرف دیکھنا، بری نظر کرنا، فرمایا یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اور کیسا تیر ہے؟ اور تیر بھی کوئی عام تیر نہیں بلکہ زہر آلود تیر ہے کہ اگر انسان غلط نظر سے دیکھتا ہے، غیر محرم کی طرف دیکھتا ہے، تو یہ تیر اس کی روح میں پیوست ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان روحانی طور پر کمزور ہو جاتا ہے، پھر اس کا عبادت کرنے کو دل نہیں کرتا، عبادت کرتا ہے تو اس میں لذت حاصل نہیں ہوتی، اس میں سکون حاصل نہیں ہوتا، خشوع و خضوع حاصل نہیں ہوتا۔ تو فرمایا یہ جو نظر ہے یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر ہے۔ اور آگے آقا کریم علیہ السلام نے حدیث قدسی بیان فرمائی، فرمایا من ترکھا من مخافتی، فرمایا حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے کہ جس کی نگاہ اٹھ گئی اس جگہ کی طرف جہاں سے دیکھنا منع کیا گیا تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرف دیکھنے سے منع کیا تھا، انسان کی نگاہ اٹھ گئی اس جگہ کی طرف، تو پھر کیا ہوا کہ اس کے دل میں رب کا خوف آ گیا، تو اس نے اپنی نگاہ کو پھیر لیا کہ غیر محرم کی طرف اس کی نظر پڑ گئی، پھر رب کا خوف اس کے دل میں آ گیا، تو اس نے اپنی نگاہ کو واپس پھیر لیا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیا ایمان عطا فرمایا، ابدلتہ ایمانا، کہ اس کی نگاہ ایسی جگہ کی طرف اٹھ گئی جہاں دیکھنا منع تھا، تو پھر اس نے اللہ کے خوف سے اپنی نگاہ کو پھیر لیا، تو اللہ تعالیٰ اسے ایک نیا ایمان عطا فرما دے گا۔ اور بہادر وہ نہیں کہ جو کسی پہلوان کو لتھاڑ دے، بلکہ اصل بہادر، اصل طاقتور تو وہ ہے کہ جب اس کی نظر غلط طرف اٹھ رہی تھی، غیر محرم کی طرف اس کی نظر جا رہی تھی، تو جو اپنی نظر کو محفوظ کر لے، اپنی نظر کو پھیر لے، اصل بہادر وہ ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے نیا ایمان عطا فرما دیتا ہے۔ وہ ایمان بھی کیسا ہے؟ وہ ایسا ایمان ہے یجد حلاوتہ فی قلبی، کہ اللہ اس کو ایسا نیا ایمان عطا فرماتا ہے کہ جس کی وہ مٹھاس، جس کی حلاوت اپنے قلب میں محسوس کرے گا، اپنے دل میں محسوس کرے گا، کہ جب وہ نماز پڑھے گا تو پھر اس کو سکون حاصل ہوگا۔ کہ نظر کی حفاظت یہ بہت ضروری ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں ایک قسم کا زنان ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العینان زناہما النظر، فرمایا کہ آنکھوں کا زنا وہ نظر ہے، کہ غیر محرم کی طرف دیکھنا یا غلط نظر کرنا یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ یا نبی علیہ السلام کے وہ غلام کہ جن پر خدا کا خوف غالب تھا، کہ اگر ان کی نگاہ بھی اگر کسی ایک نگاہ بھی غیر کی طرف پڑ گئی تو وہ اس کے لیے 40 دن رات کے حضور توبہ کرتے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو کسی کام کے لیے بھیجا، تو آقا کریم علیہ السلام نے جب بھیجا، یہ راستے میں جا رہے تھے، تو ایک غیر محرم کی طرف ان کی نظر پڑ گئی۔ کہ پہلی نظر تو معاف ہے، کہ اگر اچانک نظر پڑ جائے تو حکم یہ ہے کہ نکاح کو پھیر لیں، ایک نظر تو معاف ہے، لیکن پھر دوبارہ اس عورت کی طرف دیکھ لیا، تو دل میں خیال آیا کہ میں نے تو خیانت کی ہے اپنے نبی پاک سے، نبی علیہ السلام نے تو اس سے منع فرمایا ہے۔ تو جب دل میں خیال آیا، بہت ہی شرمندہ ہوئے، تو واپس حضور کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوئے، بلکہ جنگل کی طرف چلے گئے۔ ابن قدامہ نے کتاب التوابین میں لکھا ہے کہ آپ 40 دن پہاڑوں کے درمیان اس جنگل میں آپ روتے رہے، 40 دن تک، صرف اس وجہ سے کہ ایک نگاہ آپ کی غیر محرم پر پڑ گئی تھی۔ اس گناہ کی معافی کے لیے 40 دن تک روتے رہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نبی علیہ السلام جانتے تھے لیکن آپ خاموش رہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا غلام فلاں جگہ پر رو رہا ہے، رب فرماتا ہے کہ اسے اپنے پاس بلا لیجیے، اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو بھیجا کہ جاؤ سالبہ کو بلا کے لے جاؤ۔ جب یہ وہاں پہنچتے ہیں وہ یہ دو پہاڑوں کے درمیان پھوٹ کر رو رہے ہوتے ہیں، جب ان کو دیکھتے ہیں تو اور رونا شروع کر دیتے ہیں، اور حضرت علی سے پوچھتے ہیں کہ اے علی میرے بارے میں کوئی آیت تو نازل نہیں ہوگی؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے تجھے بلایا ہے۔ تو پوچھا حضور کہتے کیا تھے، فرماتے کیا تھے؟ تو فرمایا کہ چل نبی علیہ السلام نے تجھے بلایا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہ چلنے لگے، جب مسجد نبوی کے قریب پہنچے تو کہنے لگے اے علی نظریں میلی ہوگی، آنکھوں کا وضو نہیں رہا، میرے پاس اتنی ہمت نہیں کہ حضور کا سامنا کر سکوں،
لہٰذا جب آقا کریم علیہ السلام نماز میں ہو تو اس وقت میں پیچھے جماعت میں شریک ہو جاؤں. تو نبی علیہ السلام نے نماز مغرب کی جب تکبیر کہی تو یہ پیچھے نماز مغرب میں پچھلی صف میں آ کے کھڑے ہو گئے. تو اتفاق کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورہ انفطار کی تلاوت شروع کر دی، اور جب اس آیت مبارکہ پر پہنچے یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان تجھے اپنے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، کہ تیرا اپنا رب وہ تو بڑا ہی کرم کرنے والا ہے، کہ تجھے کس چیز نے اس سے دھوکے میں ڈال دیا. تو جب انہوں نے یہ آیت سنی تو چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کے گھر والے اٹھا کے گھر لے گئے. جب نماز مکمل ہوئی آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے غلام کے گھر تشریف لے گئے. تو دیکھا جا کے کہ تیز بخار ہے. نبی علیہ السلام نے ان کا سر اپنی گود میں رکھا، اپنا ہاتھ ان کے سر پہ پھیرنے لگے. جب آقا کریم علیہ السلام نے اپنا ہاتھ ان کے سر میں پھیرا تو انہوں نے آنکھیں کھول دی اور اپنے سر کو حضور کی گود میں دیکھا تو فوری طور پر اسے نیچے رکھا اور حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ یہ اس قابل نہیں کہ آپ کی گود میں رہے. تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے صالبہ تجھے مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تیری توبہ کو قبول کر لیا ہے، کہ اللہ بھی تجھ سے راضی ہے اور میں بھی تجھ سے راضی ہوں. تو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ راضی ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں میں راضی ہوں. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ راضی ہیں تو رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اسی رضا میں اس دنیا سے لے جائے. تو پھر اسی وقت انہوں نے کلمہ پڑھا اور ان کی روح پرواز کر دی کہ وہ حضور کے غلام تھے کہ ان کی اگر ایک نگاہ بھی غیر محرم کی طرف پڑ جائے تو اس قدر اس گناہ کہ اس کی توبہ کے لیے 40 دن روتے تھے. اور اس آنکھ کی حفاظت کس قدر ضروری ہے کہ یہ اگر انسان غیر محرم کی طرف نظر کرتا ہے تو انسان کی روح میں ایک زہریلا تیر پیوست ہو جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے وہ ساری روح اس کی بیمار ہو جاتی ہے. نہ عبادت کرنے کو دل کرتا ہے، اگر عبادت کرتا ہے تو اس میں بھی اس کو سکون حاصل نہیں ہوتا، لذت حاصل نہیں ہوتی. تو اس لیے اپنے گناہوں سے انسان کو توبہ کرنی چاہیے اور اس نگاہ کو غیر محرم کی طرف دیکھنے سے بھی پاک رکھنا چاہیے، اور اس آنکھ سے جتنا ہو سکے آنسو رب کے خوف سے بہانے چاہیے. آقا کریم علیہ السلام کا ایک فرمان سماعت کیجیے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا يدخل النار رجل من بقى من خشیۃ اللہ حتى يعود اللبن في الدرء. فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے خوف سے رویا کہ وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، حتیٰ یعود اللبن فی الدرء، یہاں تک کہ دویا ہوا دودھ تھن میں واپس آ جائے. کہ جس طرح اگر بھینس کا دودھ دو لیا وہ دودھ تھن میں واپس نہیں جا سکتا، تو اسی طرح فرمایا جو رب کے خوف سے روتا ہے اس کا جہنم میں جانا اسی طرح ناممکن ہے جس طرح دوئے ہوئے دودھ کا تھن میں ہونا ناممکن ہے. اللہ پاک کے کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنی نظروں کی حفاظت کرنے کی اور اپنے خوف سے رونے کی توفیق عطا فرمائے.